اور یہی میں امیرُ العظیم صاحب آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، مفاد کو کون ڈیفائن کرتا ہے اس ملک کے اندر، اور کہاں کہاں پاکستان کے قومی مفاد کو نقصان پہنچایا جاتا رہے گا عوام اور قوم کے فائدے کے تناظر میں؟ قومی مفاد تو عوام کی زبان ہے، عوام کے جذبات ہیں، عوام کے ہاں آج بھی مقبول ترین نعرہ جو ہے امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عوام کی یہ ترجمانی جب تک پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوہاری اور بھاٹی کے لوگ نہیں کریں گے اور وہاں پر بیٹھے ہوئے جاگیردار، سرمایہ دار، صنعت کار ان کو کرنے دیا جائے گا؟ بٹو، لغاری، مزاری یہاں سے نہیں نکالے جائیں گے پارلیمنٹوں سے، جب تک پولیٹیکل پارٹیز پر باپ کے بعد بیٹا اور بڑے بھائی کے بعد چھوٹا بھائی اور اس طرح کی سیریز جو ہے وہ نہیں ختم ہوگی، اس وقت تک قومی مفاد کے سودے ہوتے رہیں گے۔ جب تک سیاسی جماعتوں میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جن کا سرمایہ بیرونی دنیا میں موجود ہے، جن کے اثاثے بیرونی دنیا میں موجود ہیں، جن کی اولاد وہاں پر پڑتی ہے، وہ انہی لوگوں کے ساز باز اور انہی کے دباؤ میں قومی مفاد کو بیچتے رہیں گے۔ یہی سوال امیرُ العظیم صاحب، پاکستان کی جمہوری حکومتیں جب بھی آتی ہیں بہت سارے ایسے لوگ سر اٹھا لیتے ہیں جن کا جمہوریت سے تعلق نہیں ہوتا یا جن کی سیٹیں پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہو سکتی، یہ جو جیت کے نہیں آ سکتے، پھر وہ جمہوریت کو بلیم کرتے ہیں۔ کیا اس وقت بھی ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، جمہوریت بلیم تو ہو رہی ہے اور اس کی ذمہ داری بہرحال ان لوگوں پر ہوگی جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو بڑی نامعقول بات ہوگی کہ آپ ایسٹس میں تو شریک ہوں اور لائبلٹیز کے وقت جو ہے وہ کہیں کہ جی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ کریڈٹ تو لینے کے لیے تیار ہو جائیں اور جہاں ڈسکریڈٹ ہوں تو وہاں آپ ہاتھ اٹھا لیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے مسائل کی ایک بہت بڑی وجہ فوج ہے۔ ریمنڈ ڈیوس کو بھی اگر گرفتار رکھا گیا اور رہا کیا گیا تو یہ فوج کی وجہ سے ہوا ہے اور فوج ہی ذمہ دار ہے۔ میں کہتا ہوں ایکسٹینشن زدہ جرنیل ذمہ دار ہے۔ ڈرون حملے ہو رہے ہیں، کوئی سول حکومت ذمہ دار نہیں ہے، ایک اڑتی ہوئی مشین ہے، اس میں کوئی امریکہ نہیں بیٹھا ہوا۔ فوج نے آپ کو بھی تو بنایا ہے، جماعت اسلامی اور بہت ساری جماعتیں وہیں سے تو نکلی ہیں۔ ہم فوج سے پہلے ہیں، ہم تو پاکستان بننے سے پہلے ہیں، ہمیں کسی فوج کے گملے میں کسی کو اگانے کی ضرورت نہیں رہی۔ ہمیں تو فوج نے کہا کہ الیکشن لڑو، ہم نے کہا نہیں بائیکاٹ کریں گے۔ ہمیں پتا تھا جب تک اس ملک میں آپ ایک جرنل ماس سٹرگل کے ذریعے اقتدار میں نہیں آئیں گے، اس وقت تک یہی رہے گا کہ آپ کو پھنکارنے کی اجازت ہوگی، آپ کو ڈسنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ کو گرفتار کرنے کی اجازت ہوگی، گرفتار رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اعتماد دیجئے، پارلیمنٹ میں بیٹھی جماعتوں کو اعتماد تو دیجئے، ان کو اعتماد تو دیجئے۔ نہیں، میں تو پوچھتا ہوں کہ کیا صرف 2 مہینے کی گرفتاری کافی ہے ریمنڈ ڈیوس کے لیے کہ اس نے 2 قتل کیے ہیں؟ اس کو کیوں رہا کیا گیا؟ امیرُ العظیم صاحب، میں سوال لے لوں لوگوں سے، پھر میں آپ سے جواب لیتی ہوں۔ جی ادھر، جی آپ میرے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جی دونوں حکمرانوں سے کہ ایک ملزم ایٹ دی سپاٹ پکڑا جاتا ہے، ایک تو اس پہ وہ جرم ہوتا ہے، دوران تفتیش پتا چلتا ہے کہ اس نے اور بھی جرائم کیے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو پراسیکیوشن ہے وہ جیسے جیسے مثل میں اس کے دوسرے جرائم آتے ہیں تو وہ اس پہ وہ دفعات لگتی چلی جاتی ہیں۔ دیت کے قانون کے تحت وہ ایک مقتولین کے مدعیوں کا ملزم تھا، لیکن جب پتا چلا کہ وہ ریاست کا بھی ملزم ہے، وہ جاسوسی کرتا ہے، اس نے دہشت گردی کی ہے، اس پہ 780 لگ رہی تھی، وہ ریاست کا ملزم بننے میں وہ کس کی ذمہ داری تھی کہ اس کو ریاست کا ملزم بناتے؟ وہ ہمارے صوبائی حکمران کہ جو آٹے کے لیے اپنے ایم این ایس کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، تندوروں میں روٹیاں چیک کرتے ہیں، جو 10 بجے ون ڈش چیک کرتے ہیں، اس وزیر اعلیٰ کو یہ خیال نہیں آیا کہ وہ ایک ایم پی اے کی ڈیوٹی لگاتے کہ وہ پراسیکیوشن کو چیک کرتا، اس پہ 780 کیوں نہیں لگائی، اس کا پراسیکیوشن چیک کرتا، اس پہ جاسوسی کا مقدمہ کیوں نہیں لگایا، وہ چیک کرتا۔ ٹھیک ہے، اس سے ثابت ہوا کہ ان کی ترجیح نہیں تھی، وہ امریکہ کے مدعی تھے، وہ ریمنڈ ڈیوس کے مدعی نہیں تھے۔ بلال یاسین صاحب، آپ کی حکومت ہے یہاں پہ آپ کی حکومت ہے۔ دیکھیں آسما، پاکستان کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ان کو سرو کرنے کے لیے، کرپشن کیسز کے لیے نہیں، لوڈ شیڈنگ کے لیے نہیں، ڈرون حملوں کے لیے نہیں۔ پنجاب حکومت کا 60% انہیں یاد آتا ہے، ریمنڈ ڈیوس کو رہا کرنے کے لیے دیا مینڈیٹ، پاکستان کی خودمختاری کا سودا کرنے کے لیے دیا۔ بلال صاحب ایسے نہیں چلے گا، آپ سب کو جواب دہ ہونا پڑے گا، ایسے نہیں چلے گا۔ جمہوریت کے چیمپئن پیپلز پارٹی کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ریمنڈ ڈیوس کو رہا
والی ایریاز میں ڈرون اٹیکس کے تھرو 44 میرے بھائی مسلمان بھائی شہید کر دیے گئے. اس کا کون حساب دے گا؟ اس کا کون حساب دے گا؟ ایک منٹ، آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، چل نکلے والے اچھا ٹھیک ہے، ڈیموکریسی ہم اسے نہیں مانتے. اچھا میں امیر العظیم صاحب، ہر جماعتی سیاست سے بالاتر ہو کے اس وقت پاکستان کا سوال ہے، اس کے لیے کیا آپ سب لوگ ایک پرچم جو کہ پاکستان کا پرچم ہے اس کے نیچے آنے کو تیار ہیں؟ کیونکہ پاکستان کی خود مختاری کا یہ میرا خیال ہے اپنی اپنی جماعتوں میں رہ کر اگر ہم سب لوگ اس وقت سچ بولنا شروع کر دیں تو پاکستان کی خود مختاری بحال ہو سکتی ہے. جی میں بلال بھائی کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں. نواز شریف کی دونوں حکومتیں بدعنوانی کی وجہ سے ختم کی گئی تھیں، اور اب بھی یہ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ جب چینی اپنا مہنگی کرنے کا پروگرام کیا تو یہ بھی چینی چوروں کے ساتھ مل گئے تھے. اچھا چلیں اوکے، امیر العظیم صاحب پاکستان کے لیے کون لڑے گا؟ پاکستان کا مقدمہ کون لڑے گا؟ پاکستان کے لیے پاکستان عدلیہ نے بھی اپنا قبلہ درست نہ کیا تو عوام ان کا بھی گھراؤ کریں گے. کس نے عدلیہ کو بھی اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے. ہمیشہ عدلیہ نے اہم موقعوں پہ غلط فیصلے کیے. آخری میں چاہتی ہوں کہ آپ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. ریمن ڈیوس چلا گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت گیند اب چیف جسٹس کی کورٹ پہ ہے، جو ذرا سی بات پہ نوٹس لیتے ہیں کہ وہ نوٹس لیں اور سچ کو قوم کے سامنے لے آئیں کہ کس کا کیا کردار ہے. ہو سکتا ہے ہم آئندہ اس طرح کی خود مختاری کے سکوت سے بچ جائیں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں جماعت کے حوالے سے، ہم اقتدار کے لیے نہیں ہیں، ہم درویش لوگ ہیں. میرے بھائی نے کہا کہ ہم تنقید کرتے ہیں. ہمارے کندھوں پہ نواز شریف صاحب اسلام آباد پہنچے تھے، ہم نے کہا تھا ہم کیبنٹ نہیں لیں گے، ہمیں کشمیر دے دو. ہم ایشوز کے ساتھ ہیں، ہم عوام کے ساتھ ہیں. ہم اب بھی کہتے ہیں کہ آپ ایشوز کے لیے نکلیے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. بہت بہتر.